جی السلام علیکم دوستو، آج ایک اور نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ خط سے کیا مراد ہے اور ایک اچھا خط لکھنے کا طریقہ کیا ہے جس کو آپ امتحان میں تحریر کر کے اچھے نمبر لے سکیں۔ تو خط کے لغوی معنی کے حوالے سے اگر بات کریں تو خط جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی تحریر، لکیر، نشان، مکتوب اور نامہ کے ہیں، اور اصطلاحی معنوں میں خط سے مراد دو لوگوں کے درمیان تحریری گفتگو وہ خط کہلاتی ہے۔ تو خط کے لیے زبان کا آسان اور سادہ ہونا ضروری ہے، اور جو خط ہے وہ بالکل ہی قدرتی انداز میں بیان کیا جائے اور اس میں کسی قسم کی تصنع اور تکلف یعنی مشکل الفاظ کا استعمال جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ آپ نے خط میں صرف اپنے دل کی بات کہنی ہے اور اس کو سادہ سے انداز میں، سادہ سے الفاظ میں بیان کرنا ہے۔ تو خط کے مختلف اجزاء ہیں، جس میں پہلی چیز کو ہم کہتے ہیں پیشانی، یعنی جہاں سے خط کا آغاز ہوتا ہے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک پتہ اور دوسری ہے تاریخ۔ اور خط کا دوسرا جو جز ہے وہ ہے القاب و آداب، اور تیسری جو اہم ترین چیز ہے جو کہ نفس مضمون۔ اس میں بھی ایک آغاز ہوتا ہے، یعنی آپ تمہیدی کلمات سے جو ہیں وہ خط کا آغاز کرتے ہیں اور ایک خط کی تمہید باندھتے ہیں۔ اس کے بعد جو خط لکھنے کا جو اصل مقصد ہے جس کو ہم مدعا کہتے ہیں، تو اصل مدعا بیان کیا جاتا ہے، اور آخر میں جو ہے وہ سلام دعا کی جاتی ہے اور اختتامی کلمات سے خط کا اختتام کیا جاتا ہے۔ اور چوتھی جو چیز ہے خط کے لیے وہ ہے خاتمہ، جس میں بھیجنے والا اپنا نام لکھتا ہے اور خط کا جو ہے وہ سلام دعا کے بعد باقاعدہ اختتام ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، پنجاب بورڈ کے تحت جو بھی امتحانات لیے جاتے ہیں تو اس میں اردو کے پرچے میں جو سوال آتا ہے کہ امتحان کے حوالے سے جو خط لکھنے کا طریقہ پوچھا جاتا ہے، تو اس کے لیے جو طریقہ کار ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ خط کے چند مخصوص اجزاء ہوتے ہیں، تو اس میں پہلی چیز ہوتی ہے پیشانی، یعنی جہاں سے خط کا جو ہے وہ آغاز ہو رہا ہے۔ تو اس میں دو چیزیں ہیں کہ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے روانگی کے مقام یا اپنا پتہ لکھنا ہے، دوسری چیز ہے کہ اپنی جب آپ نے خط لکھا ہے تو وہ تاریخ لکھنی ہے، کیونکہ ہم امتحان کے حوالے سے خط لکھ رہے ہیں تو آپ نے امتحانی مرکز لکھنا ہے، یعنی جو امتحان کے حوالے سے آپ خط لکھیں گے تو اس میں آپ اپنے شہر کا پتہ یا گھر کا پتہ نہیں لکھیں گے، بلکہ آپ اپنے امتحانی مرکز لکھیں گے۔ اور دوسری چیز جو ہے کہ آپ تاریخ لکھیں گے، جو کہ آپ کے سامنے ہے کہ اسی طریقے سے آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ ہے القاب و آداب، یعنی آپ جس کو خط لکھ رہے ہیں تو آپ نے اس کو اس کے مقام و مرتبے کے حوالے سے اس کو اچھے لقب سے یاد کرنا ہے۔ بھائی کو لکھ رہے ہیں یا والد کو لکھ رہے ہیں، دوست کو لکھ رہے ہیں، تو اس کے حساب سے آپ نے اس کو مخاطب کرنا ہے۔ تو یہ چیز کہلائیں گے القاب۔ دوسری چیز ہم نے پڑھی تھی کہ آداب، تو اس میں آپ نے السلام علیکم کہہ کے خط کا آغاز کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے خط لکھنا ہے۔ تو خط کے اندر جو ہم نے پڑھا تھا کہ 3 حصے ہیں، کہ آپ نے سلام دعا کے بعد جو ہے مدعا یعنی تمہید باندھنی ہے اور خط کا آغاز کرنا ہے، یعنی آپ لکھ سکتے ہیں کہ آپ کا محبت نامہ ملا اور جس کو پڑھ کے مجھے معلوم ہوا کہ آپ سب خیریت سے ہیں، جس کی وجہ سے میں بہت خوش ہوں۔ تو اس کے بعد آپ نے نفس مضمون یعنی مدعا بیان کرنا ہے کہ آپ نے یہ خط کیوں لکھا ہے، اور خط لکھنے کے بعد آخر میں جو ہے آپ نے سلام دعا کرنی ہے، یعنی تمام گھر والوں کو میری طرف سے سلام یا بچوں کو پیار وغیرہ یا دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو یہ چیز آپ نے خط کے سب سے آخر میں لکھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے خط کا اختتام کرنا ہے جس کو ہم نے اختتامی کلمات کہا ہے۔ تو اس میں آپ نے وسلام، آپ کا بھائی، الف ب ج، کیونکہ آپ نے اپنا نام امتحان میں ظاہر نہیں کرنا، تو اس کی جگہ پہ آپ نے لکھنا ہے الف ب اور ج۔ تو یہ تھا ایک خط کا آسان سا اور مختصر سا طریقہ۔ شکریہ۔